السلام علیکم. میں ولسن فارماسیوٹیکلس کی جانب سے آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ولسن فارماسیوٹیکلس ایک دوا ساز کمپنی ہے جس نے ولکاس کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد آپ تک صحت سے متعلق معلومات پہنچانا ہے. آج کے پروگرام میں ہم ہائپر ٹینشن کے بارے میں بات کریں گے اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شوکت میمن وہ از کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ایٹ ریڈ کرسنٹ کارڈک ہاسپٹل حیدرآباد. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہائپر ٹینشن پاکستان میں اور دنیا میں کتنا کامن ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی میں ہائپر ٹینشن موجود ہے. دیکھیں اسٹیٹسٹکلی ہم بات کرتے ہیں تو ہر 4 افراد جن کی عمریں 40 سے 45 سال سے زیادہ ہے ایک فرد کو ہائی بلڈ پریشر. لیکن ابھی مئی میئرمنٹ کا ابھی ہم نے اسٹیٹسٹکس کلیکٹ کیا تھا تو 3 سال کا جو پاکستان کا ڈیٹا آیا اس کے لحاظ سے اراؤنڈ 50% پاپولیشن اور دا ایج آف 40 ایئر سفرنگ فرام ہائی بلڈ پریشر. ہمارے یہاں پہ اتنا زیادہ اس کا پریولنس ہے تو اور یہ خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے. اور مقاصد بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ایٹیولوجیز کیا ہیں کہ لائف اسٹائل ہمارا آپ کا سسٹم ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، خوراک سیڈنٹری ہماری لائف اسٹائل ہے، فاسٹ فوڈ، اسٹریسرز ساری ملٹی پلائی ہو کے یہ بلڈ پریشر کو جنم دیا ہے. اور موسٹلی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دیکھیں نا ہائی بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے. اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آلموسٹ 50% پاپولیشن کے اندر بلڈ پریشر کوئی سمٹم نہیں دیتا. somebody is having high blood pressure but he is not aware of that. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر ہمیشہ چیک کرنے سے ہی معلوم ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کسی اور مقصد کے لیے کسی اور پیشنٹ کے ساتھ جائیں تو ڈاکٹر سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارا بلڈ پریشر یعنی جس کو بلڈ پریشر نہیں ہے وہ کسی پیشنٹ کو لے جائے وہ بھی اپنا کروائے. ہاں اگر اس کی ایج پاکستان میں تو میں کہتا ہوں 35 گریسنگ 5 سال اور نیچے کر لیں تو 40 سال سے اوپر کے جتنے افراد ہیں وہ ریکویسٹ کریں ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمارا بلڈ پریشر احتیاطاً دیکھ لیا کریں. کیونکہ ڈاکٹر حضرات کے پاس اگر کافی زیادہ رش ہے پیشنٹس کا تو وہ اٹینڈنٹ کا چیک کرنے گیا تو اس کو ٹائم تو نہیں ہوتا. لیکن ریکویسٹ کریں وقتاً فوقتاً تاکہ آپ اندھیرے میں نہ رہ جائیں اور آپ کا بلڈ پریشر اگر ہے تو اسی مرحلے پہ ٹریٹ ہو جائے. جی ڈاکٹر صاحب اسکریننگ ایک چیز ہوتی ہے، اسکریننگ یہی کہلاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر بلڈ پریشر نہیں ہے جب بھی چیک کرتے رہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں یہ اسکرین یہی کہ دیکھیں نا جب آپ کو معلوم ہے کہ سمٹمز 50% پاپولیشن میں سمٹمز کون سے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ جی جی ہیڈ ایک، ٹینائٹس، کانوں میں گھنٹیاں سا بجنا، غیر ضروری آپ کا موڈ چینج ہو جانا، پرسپائریشن ہو جانا، اریٹیشن ہونا، گردن میں درد ہونا. تو یہ کچھ علامات، یورینیشن بھی ہونا. تو بہت سے لوگوں کو اگر تیز بلڈ پریشر ہوتا ہے تو گھڑی گھڑی یورین بھی پاس کرتے ہیں. تو یہ سمٹمز ہیں. اب سمٹمز نہیں ہے تو کیسے معلوم ہوگا؟ تو وہ تو چیک کرنے سے معلوم جی ہوگا. جی تو اف یور ایج از اراؤنڈ 40 یو شوڈ چیک یور بلڈ پریشر ریگولر بیسس. جی اچھا، ایک بہت بڑی آبادی ہماری ایسی بھی ہوگی جن کو بلڈ پریشر ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن ان کو بھی چیک نہیں کرایا. جی اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد ہر شخص ہاں کو جی وہی اگر نہ بھی ہو جب بھی چیک کرانا ہاں. چاہیے. تو اب اس میں کہ پچھلے دنوں تو ہم نے اس طرح سے بھی کیا تھا، ایک کیمپین چلائی تھی کہ ڈپارٹمنٹل اسٹورز ان کے جو انٹرنس ہے اس کے اوپر بی پی ایپیٹس کے ساتھ ہم نے اپنا جو بی پی چیک کرنے والا ایکوریٹ چیک کرنے والا. آج کل جو سلوگن ہے اس دفعہ کا جو ہائی بلڈ پریشر کے اوپر جو ورلڈ ہائپرٹینشن ڈے جو بنایا گیا تھا، ہر سال کوئی نہ کوئی سلوگن ہوتا ہے. اس دفعہ کا جو سلوگن تھا وہ تھا کہ چیک یور بلڈ پریشر ایکوریٹلی. اس سے سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں لوگ بلڈ پریشر ایکوریٹلی کیسے چیک کریں. جی ہاں اب یہ ایون یہ سب کے لیے نا، ایون ہم کنسلٹنٹ کے لیے بھی ہے. تو اس کا مطلب کہ موسٹلی پیپلز آر ناٹ چیکنگ بلڈ پریشر کریکٹلی. آپ کبھی سینئر فیملی فزیشنس کے کلینک پہ جائیں تو وہ بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کف کو ہاتھ سے پکڑ کے پریس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو اسٹک میجک کہلاتا ہے وہ اسٹک آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے. 10 سال سے وہی بی پی ایپیٹس پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو ایکوریٹ ریڈنگ دے گا ہی نہیں. آپ نے بالکل پیسفلی جب بھی آپ بلڈ پریشر چیک کروانے جائیں آپ ریلیکس ایٹماسفیئر میں بیٹھے ہوں، آپ کے پاؤں زمین سے ٹکے ہوئے ہوں، فضا میں ہینگ نہ کر رہے ہوں.
یورین وغیرہ آپ نے پاس کر لیا ہو, اس کی حاجت نہ ہو, آپ بات نہ کر رہے ہو, آپ کا جو کف بندھا ہوا اس کا سائز بھی آپ کے جو عام سائز ہے اس سے میچ کر رہا ہو, 3-4 سائز کے کف آتے ہیں تو وہ میچ کر رہا ہو, ہارٹ کے لیول پہ ہو, اگر آپ ڈیجیٹل بی پی ایپیٹس پہ چیک کر رہے ہیں تو ایفیشینٹ بیٹری آپ کے اس کے اندر ہو, تو کافی ساری چیزیں ہیں جو بلڈ پریشر کو ایکوریٹ چیک کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. آپ نے اس وقت فوراً ڈائٹ نہ لی ہو, فوراً آتے ہی آپ کا بلڈ پریشر نہ چیک کیا گیا ہو, کیونکہ جو فرسٹ ٹائم بلڈ پریشر کا ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے آتے ہی بلڈ پریشر چیک کرایا, 5 منٹ بعد چیک کرایا, اور اس کے 5 منٹ بعد 3 ریڈنگ چیک کرائی. جو سب سے جو کم بلڈ پریشر آپ کی کاؤنٹنگ میں, ایوریج نہیں ہوتا اس میں, سب سے جو کم آپ نے بلڈ پریشر چیک کیا, دیٹ از رائٹ ون. کیونکہ آپ جیسے آئے تو آپ کا بلڈ پریشر سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی اس وقت تھوڑی سی بڑھی ہوئی ہوتی ہے, تو اس وقت بلڈ پریشر اگر آپ نے چیک کرایا تو آپ کا تھوڑا سا زیادہ نکل سکتا ہے. اب رننگ کرتے ہوئے آئے ہیں, اسٹریس میں اس وقت تو زیادہ ہو سکتا ہے. بالکل آپ ریلیکس لیٹے ہوئے ہیں, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر سسٹولک ایز ویل ایز ڈائسٹولک بلڈ پریشر 24 گھنٹے میں موو کرتا رہتا ہے. اس کی نارمل رینج دے دی گئی ہے. سسٹولک بلڈ پریشر 140 سے 139 یعنی 100 سے لے کے 139 تک نارمل ہوتا ہے. ڈائسٹولک بلڈ پریشر 65 سے لے کر 89 تک نارمل کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس رینج میں 24 گھنٹے میں موو کرتا رہے. اوکے, جیسے کوئی بندہ سویا ہوا ہے, اس کا نارمل بلڈ پریشر لویسٹ سائڈ پہ ہے تو اوکے, ایگریشن میں ٹینشن میں کوئی اسٹریس ہو اس کا بلڈ پریشر 139 تک, لیکن ونس اٹ ایکسیڈ 140 اٹ از کالڈ از ہائی بلڈ پریشر. 20 سال پہلے اگر ہم جائیں تو نارمل سسٹولک بلڈ پریشر ایج پلس 100 یہ نارمل سسٹولک بلڈ پریشر کاؤنٹ ہوتا تھا. یعنی کہ کسی کی عمر اگر 70 سال ہے تو 170 تک اس کا بلڈ پریشر نارمل کاؤنٹ ہوتا تھا. لیکن اب 15 سے زیادہ دنیا بھر کی گائیڈ لائنز ہیں, دے آل ایگریڈ کہ بلڈ پریشر اس رینج میں ہونا چاہیے, 139 سے اوپر نہ ایکسیڈ کرے سسٹولک, ڈائسٹولک 89 سے زیادہ ایکسیڈ نہ کرے. کیونکہ لانگ وے میں لانگ رن میں دیکھا گیا کہ جن کا بلڈ پریشر بھی 145 اتنا موو کرتا رہا, لانگ اسٹینڈنگ کیسز کے اندر اس نے وائٹل آرگنز کو کسی نہ کسی لیول پہ ڈیمیج ضرور کیا تھا. تو ہمیں بلڈ پریشر چیک بھی کرتے رہنا ہے, اس کو کنٹرول رینج میں رکھنا ہے. جی اچھا, یہی وجہ ہے شاید کہ اب جو لیٹسٹ گائیڈ لائن کے حساب سے نارمل بلڈ پریشر کی رینج ہے 120 سے کم سسٹولک اور 80 سے کم ڈائسٹولک رکھی گئی ہے. 120-80 از آئیڈیل. یہ تو میں آپ کو ویریشنز بتاتا ہوں ان 24 آورس. 24 آورس میں اس رینج میں آ جاتا ہے از اوکے, لیکن 120-80 از ایوریج ہے نا. یہ تو آپ کا تو ڈیزائر بلڈ پریشر یہ ہے, گول یہ ہونا چاہیے. سبب اس کا یہ ہے کہ اگر 120-80 ہے, تھوڑا اسٹریس آ گیا تو 139 تک چلا گیا, میٹر نہیں ہے. لیکن اگر نارمل رینج والا بلڈ پریشر ایج پہ ہے, یعنی 139 پہ سسٹولک, ڈائسٹولک 89 پہ, آج دیکھا کل دیکھا آپ نے اپنا, میں نے دیکھا, اب تھوڑا سا بھی اسٹریس آئے گا تو وہ سرحد کراس کر جائے گا, آپ رسک فیکٹر کی رینج میں چلے جائیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیزائرڈ بلڈ پریشر 120-80. دوسرا ایک فیکٹر ہے کہ یہ تو پیور ہائپرٹینسو پیشنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو ڈائبیٹک ہیں, کڈنی ڈیزیز ہے یا ان کو انفارکشن ہوا پڑا ہے پرانا, تو یہ پھر تھوڑا سا الگ لوگ کہلائیں گے. ان کا بلڈ پریشر 10 ملی میٹر اور بھی نیچے لینا چاہیے تاکہ یہ اس کراس نہ کر جائیں رسک کو. جی اچھا, بلڈ پریشر چیک کرنے کے مختلف قسم کے انسٹرومنٹس آتے ہیں. ایک مرکری کا ہے, ایک اینڈرائڈ جو ڈائل والا ہوتا ہے, اور ایک آپ نے جیسا کہا وہ ڈیجیٹل ہوتا ہے. سب سے اچھا کون سا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں نا, مرکر کو میں جو اپنے, لیکن دنیا بھر میں اب ڈیجیٹل کا دور ہے. ڈیجیٹل دیکھیں ہر کمپنی اس کو اسپانسر کر رہی ہے نا, مینوفیکچر کر رہی ہیں. تو اگر آپ نے اچھی کوالٹی کا ڈیجیٹل لیا ہوا ہے اور چیک کرنے کا طریقہ ایکیوریٹ ہے, از اوکے, بہت ہی بہترین ہے. لیکن میں عموماً اپنے کلینک پہ ڈیجیٹل بھی رکھا ہوا ہے اور مرکر بھی ساتھ ہی رکھا ہوا ہے, سائملٹینیسلی اسی وقت رکھا ہوا ہے. تو کافی دفعہ
ذرا سا بھی مجھے کوئی ڈاؤٹ محسوس ہوتا ہے میں نے سائملٹینیسلی 2 دفعہ چیک کرنا ہے ہر مریض کا. میں یہ میری عادت تقریباً ہے. تو کبھی مسنگ کے چانسز کم ہوتے ہیں. دیکھیں نا بیٹری آپ کے کم ہو گئی ہے اس کے اندر انسٹرومنٹ میں, تو پھر وہ آپ کو ایکوریٹ ریڈنگ نہیں دے رہا, تو آپ یو آر ان ڈاؤٹ. تو میں اس ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ ڈبل چیک کرتا ہوں. اور وہی کہ آتے ہی کا بلڈ پریشر چیک کر لیا, جب بلڈ پریشر مریض سے آپ نے ہسٹری لے لی پھر دوبارہ چیک کر لیتا ہوں. جب بلڈ پریشر اور کنٹرول اٹ ٹیک ہارڈلی لیس دین 30 سیکنڈس. اگر آپ نے پراپرلی آپ کو ریپڈ ایکشن کی ضرورت ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ بلڈ پریشر دوبارہ دیکھنے سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک میسیج ہے کہ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا, آپ دوبارہ ضرور چیک کیا کریں. جی. اچھا, اگر کسی شخص کا بلڈ پریشر ہے تو اس کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ اس کو دن میں ہفتے میں کتنی دفعہ چیک کرنا چاہیے جس کا بلڈ پریشر اسٹیبل ہے ٹریٹمنٹ کے ساتھ؟ اب دیکھیں بلڈ پریشر کی کس رینج میں پہلے تو یہ دیکھنا ہے. بلڈ پریشر کا ٹریٹمنٹ بھی ڈسکس کرنا چاہیے اس طرح سے. لیکن بلڈ پریشر اگر کوئی شخص ڈاکٹر نے ڈسکلوز کر دیا آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے, کچھ لوگ انزائٹی میں ہوتے ہیں, ہر 10-15 منٹ بعد چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ دن میں اگر آپ کا بلڈ پریشر نارمل رینج کراس کر گیا, نارمل رینج ہے ود ٹریٹمنٹ, تو آپ دن میں ایک دفعہ دیکھ لیا کریں, ناٹ مور دین دین, اور ایک فکس ٹائم رکھ لیں. دوسرا یہ کہ سمٹومیٹک ہیں, کبھی آپ سمٹومیٹک مطلب آپ ہیڈ ایک ہو رہا ہے, اریٹیٹ موڈ ہو رہا ہے, تو اس وقت خاص طور پہ چیک کریں. لیکن ریگولر بیس پہ ایک ٹائم سلیکٹ کر لیں کہ اس وقت بلڈ پریشر چیک کر کے ہم نے ڈاکٹر کو بعد میں بتا سکیں گے اور اس کو ریڈنگ کو لکھ لیں. عموماً ڈاکٹر آزاد جو ہے آپ کے جو جن کے آپ پیشنٹس ہوتے ہیں تو وہ آپ کو چارٹ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو اس کے اندر فل کر لیا کریں اپنا بلڈ پریشر لکھ کے. تو ایک دفعہ چیک کرنا چاہیے ویسے. لیکن جب کوئی موڈ چینج ہو رہا ہے, کوئی آپ نے دیکھا کوئی ہیڈ ایک ہو رہا ہے, کوئی سمٹمس ہو رہے ہیں, تو آپ اس وقت خاص طور پہ علیحدہ چیک کر لیا کریں. جی. اگر کسی کا بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو, اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, تو اس میں کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں نا بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں اسی لیے کہ بسا اوقات ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہاسپٹل میں لینڈ کرتا ہے, ہی واز ناٹ اویئر, سائلنٹ کلر ہے نا, تو لینڈ اپ کرتا ہے کمپلیکیشنز کے ساتھ, جیسے اسٹروک ہو گیا, جیسے کہ رینل فیلیور ہو گیا, کڈنی ڈیمیج ہو چکی ہیں, ہارٹ فیلیور میں پہنچا ہے, بلائنڈنیس ہونے لگی ہے اس کو, یا کبھی کبھی ایمپوٹیشن والی بھی پوزیشن آ جاتی ہے, تو اس میں بھی لینڈ کرتا ہے. اس کا مطلب ہی واز ناٹ اویئر, جب نوٹ کیا گیا سارا معلوم ہوا کہ اس کی کوز تو یہ تھی بلڈ پریشر. تو بلڈ پریشر اگر چیک کیا جا رہا ہے اور اگر بلڈ پریشر نارمل رینج سے زیادہ ہی چل رہا ہے تو اس نے اپنے ٹارگیٹ آرگن کو ڈیمیج کرنا ہی کرنا ہے. ود اے لینتھ آف ٹائم جلدی بھی کر سکتا ہے, کیونکہ ہر انسان کی جو فزیولوجی ہے الگ ہوتی ہے. تو کسی کو ارلی ایئرز میں ہی ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے, کوئی 10 سال بھی لے جاتے ہیں, کوئی 15 سال بھی لے جاتے ہیں. لیکن بلڈ پریشر اگر کنٹرول رینج میں ہے تو وائٹل آرگنز, دل, دماغ, گردے, آنکھیں اور پیریفرل ویسلز یہ ڈیمیج ہونا ضرور ہوتے ہیں. تو ہم نے اگر بلڈ پریشر کو نارمل رینج میں رکھا تو ان آرگنز کو ہم بچا سکتے ہیں. اور ایک دفعہ دیکھیں نا بلڈ پریشر کا ٹریٹمنٹ بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم اویئر ہیں بلڈ پریشر آپ نے شروع کے دنوں میں ڈائگنوسس ہو گیا ہے, تو اگر 145/95 کسی کا بلڈ پریشر آیا فرسٹ فیو ریڈنگس, تو یہ بلڈ پریشر صرف لائف اسٹائل موڈیفیکیشن سے چینج ہو سکتا ہے. یعنی وداؤٹ منی, آپ کو فارماکولوجی کوئی دوائی بھی نہیں کھانے پڑی, آپ کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. لیکن اگر پراپرلی لائف اسٹائل کو موڈیفائی نہ کیا تو پھر دواؤں کا نمبر آ جاتا ہے. پلیز ڈاکٹر لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان کو کرنا کیا چاہیے. لائف اسٹائل موڈیفیکیشن میں ایک اچھی نیند لیں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے کھانا کھائیں, نمک 50% کر دیں. اگر ہائی بلڈ پریشر آپ کا ڈائگنوسس ہو گیا تو ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ایکسرسائز کرنی ہے. 30 منٹس 5 days in a week, اگر آپ ایک ساتھ کنٹینیو چل رہے ہیں, صرف 5 دن بھی آپ 30 منٹ چل رہے ہیں, تو دس از لیسٹ ڈیفینیشن آف دا ہائی ایکسرسائز, یہ آپ نے کوالیفائی کر لیا. عموماً لوگ اگر اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو ضرور زیادہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. فاسٹ فوڈ بند نہیں کر سکتے, لوگوں کے رزق سے جڑے ہوئے ہیں. فاسٹ فوڈ منیمائز کر دیں, منتھلی بیس پہ کر دیں.
پھر ایک چیز، ابھی منصور صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ہم نے کرنا کیا ہے، اگر آج میں نے کوئی 3000 کیلوریز انٹیک کر لی ہیں، دعوتیں 2-3 مل گئی ہیں، اور میں نے دونوں دعوتیں، تینوں دعوتیں اچھے طریقے سے انجوائے کر لی ہیں، تو اندازاً میں نے اگر 3000 کیلوریز انٹیک کر لی ہیں، رات کو جب میں سوؤں تو یہ 3000 کیلوریز کو یوٹیلائز کر لوں بائی اینی مین، ایکسرسائز مینس اتنی واک کر لوں کہ یہ ساری یوٹیلائز ہو جائیں. تو ہم نے بیلنس رکھنا ہے زندگی کو. اب بیلنس جب بھی ختم ہوتا ہے سسٹم خراب ہو جانا ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، کسی بھی جگہ پہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو ہم سسٹم کو خراب کر دیں گے اگر ہم نے بیلنس زندگی نہیں گزاری. ہمارے سسٹم میں پرٹیکولرلی آپ نے دیکھا ہے کہ بزنس مین طبقہ 2 بجے ہماری دکانیں کھل رہی ہیں، ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے نظام ہے نا اس کو بالکل ریورس ڈائریکشن میں ڈال دیا ہے. دن میں کام کرنا ہوتا ہے تو ہم راتوں کو کام کر رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں. باہر کے ملک، ڈیولپ کنٹریز سارے اس روشنی کو یوٹیلائز کرتے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، یقیناً آپ اس ڈسکشن سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا اور اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو آپ بہتر بنا سکیں گے. اگر آپ ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں جب بھی، اور اگر شکار نہیں ہیں جب بھی، آپ کے لیے اس ڈسکشن میں بہت سی معلومات ملی ہوں گی، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر طریقے پہ گزار سکیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.